اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ARYQ TV پر حکمت قرآن پروگرام میں ہوں آپ کے میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں الحمدللہ ہمارے ساتھ مفسر قرآن، مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور اہل بیت اور قرآن جو ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں، اور جب اہل بیت قرآن سے جوڑیں تو پھر انشاءاللہ قرآن ہمارے سینوں سے نہیں نکلے گا۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضور وبرکاتہ۔ قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے جی الحمدللہ۔ الحمدللہ، شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ سماعت کیجیے اور پھر انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ارشاد ربانی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ ڈالو زمین میں تو کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، سن لو حقیقت میں وہی فسادی ہیں لیکن وہ خود محسوس تک نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، اس پہ ہم بات کریں گے اور قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور پہلی آیت کریمہ پہ بات کریں گے۔ فساد کا ذکر کیا گیا آیت کریمہ کے اندر، تو میں قبلہ شاہ صاحب کی خدمت عرض کروں گا کہ فساد کیا ہے، اس کے تفسیری تقاضے کیا ہے، اور فساد کیا چیز ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے۔ جی بسم اللہ جی۔ محترم قاری صاحب، اللہ تعالیٰ ہمارے سننے والوں کو، آپ کو عزتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہم قرآن حکیم فرقان مجید کو سمجھنے کی طرف الحمدللہ بڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کارگاہ حیات میں جو ہدایت کا نظام ہے، اللہ اکبر۔ اس کی فطرت اور طبیعت جی کا مطالعہ کریں بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو ہزاروں انبیاء علیہ السلام کاروان انسانیت کی ہدایت کے لیے ٹھیک، جلوہ فروز ہوئے۔ بے شک بے شک۔ انہوں نے اپنے لفظوں کی مسیحائی سے اللہ اکبر۔ انسانوں کی تقدیر بدلنے کی کوشش کی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ کہیں شفا کے جلوے ہیں، ہاں، کہیں نومولود بچے گہوارہ مادر میں حق کی بات کر رہے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کہیں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہیں ید بیضا کا نور لوگوں کے دلوں میں ہلچل پیدا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ سب چیزیں آنکھ، کان اور زبان تک محدود نظر آتی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ نے الفاظ و کلمات کی دل آویزی کے ساتھ جی روح اور دلوں میں انقلاب پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ افکار اور عقول جی رسول کریم علیہ السلام کے دین کے لیے تعظیم میں سرنگوں نظر آنے لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو آیات ہم نے آج پڑھی ہیں یا سنی ہیں، اصل میں ان میں مفاہیم کا جو در و بست ہے، واہ واہ، اور لفظوں کی جو اعجاز نمائی ہے، جی وہ قابل غور ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ
بڑے دو ٹوک انداز میں کہا جا رہا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، اللہ اکبر، اللہ اکبر، زمین میں فساد نہ کرو۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، اچھا، فساد کا مادہ فسد ہے، اللہ افساد۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پھٹ کر گل سڑ جانا اللہ اکبر، یا گل سڑ کر پھٹ جانا۔ واہ واہ، کیا کہنے، مثلا عرب لوگ لحم فاسد اس گوشت کے ٹکڑے کو کہتے ہیں جی جی، کہ جو گل سڑ کر بدبودار ہو جائے اللہ اکبر، اور کھانے کے قابل وہ نہ رہے۔ ٹھیک، اسی طرح کوئی اچھی چیز، اچھا مشروب، اس کے مزاج کے خلاف دوسری چیز اس میں ملائیں ٹھیک ہے، تو وہ پھٹ جائے۔ دودھ ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، دودھ کا مزاج اپنا ہے، جی، اور سنگترے کا رس ہے یا لیمن ہے، جی، اگر اس کے 4-5 قطرے اس میں نچوڑ دیں ہاں ہاں، تو دودھ کی طبیعت کے خلاف واہ وہ واہ، خطرے جب اس میں پڑیں گے تو وہ پھٹ جائے گا۔ کیا تفہیم ہے، واہ واہ واہ، دہی ہے، دہی بھی پھٹ جائے گا۔ جی، میں عرض کرنے لگا ہوں کہ پنجابی کا پھٹ جانا اور اردو کا پھٹ جانا، آہا، یہ فساد کے مزاج کی عکاسی کیا بات کرتے ہے، ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر جو صحیفہ نور نازل کیا، جی، سب سے پہلے تو اس میں اصلاح چشم تھی، آنکھ، کانوں کو آمادہ کیا سننے کے لیے، اور دلوں کی اہمیت واضح کی، واہ واہ واہ، اور شعور کا مقام اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ سبحان اللہ، روحانی امراض جس طرح انسان کے قلب و نظر کو فنا کر دیتے ہیں، ان چیزوں کی نشاندہی کی گئی۔ واہ واہ، بے شک، اب اس کے بعد جو انبیاء علیہ السلام کا مقصد ہے دنیا میں جی، بعثت کا، ہاں، بغیر توقف کے قرآن نے کہہ دیا کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو۔ اچھا، پورے قرآن حکیم میں جی، آپ دیکھیں گے کہ فساد سے ممانعت کے لیے یہ ایک عمارت کے اندر نقصانات کی نشاندہی کرنے کے لیے پہلی آواز ہے، اللہ اکبر، فساد نہ کرو۔ ٹھیک، اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ قرآن مجید کے نظام یا قرآن مجید کا صحیفہ، اس کا مقصد کیا ہے، تو ایک لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ کائنات سے فساد کا خاتمہ، کیا بات، واہ 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 واہ، کائنات سے فساد کا خاتمہ۔ اللہ اکبر، زیادہ اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے کس کس چیز کو فساد کہا۔ جی، ہمارے ناظرین کے لیے یا قرآن مجید کا جو لوگ سنجیدہ مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جانیں کہ فساد کا اطلاع کہ قرآن کیا ہے۔ جی، کتاب مجید نے، کتاب رحمت نے، کتاب انقلاب نے، کتاب دعوت نے واہ واہ، کائنات سے اگر فساد ختم کرنے کے لیے آواز اٹھائی جی، تو یہ بھی جاننا چاہیے کہ فساد ہے کیا چیز۔ ٹھیک، تو میں قاری صاحب اختصار کے ساتھ عرض کروں گا بسم اللہ، کہ قرآن مجید نے سب سے پہلے ٹھیک ہے، حرث و نسل کی تباہی کو ٹھیک ہے، فساد قرار دیا۔ اللہ اکبر، حرث کھیتی ٹھیک ہے، اور نسل جنریشن کتنا اہم عنوان ہے واہ واہ واہ، کہ جنریشن کس طرح تباہ ہوتی ہیں اور کس طرح ان کو
بچایا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے خیال میں اگر ہم وہ جو معروضی بحث ہوتی ہے کافر کی اور منافق کی، اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ عصر جدید میں اس اہم عنوان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن فساد سے منع کرتا ہے، اللہ اکبر۔ پورے قافلہ انسانیت کو فساد سے بچاتا ہے، واہ واہ واہ۔ اور فساد کا ایک اطلاق یہ ہے کہ جنریشنز بچ جائیں۔ اللہ اکبر۔ میں ایک جملہ کہوں گا بسم اللہ۔ کہ اس وقت موسٹ امپورٹنٹ جی بات افکار کی دنیا میں، ہدایت کی دنیا میں یہ ہے جی کہ دنیا کا ہر مذہب جب فساد کو ختم کرنا چاہتا ہے، جی جی، انجیل کی دعوت بھی یہی ہے، واہ واہ واہ، تورات کی دعوت بھی یہی ہے، صحیح ہے۔ اور زبور کے مدحیہ ہاں ہاں، جملے اور نظمیہ گیت ان کا مطمع نظر بھی یہی ہے، اور قرآن بھی اسی طرف لاتا ہے کہ فساد کو ختم کرو، جی فساد سے بچو اور جنریشنز کو بچاؤ، نسلوں کو بچاؤ کہ وہ کہیں تباہ نہ ہو جائیں، اللہ اکبر، برباد نہ ہو جائیں، واہ واہ، ان کی شخصیات نہ واہ پھٹ جائیں۔ کیا یہ حسین لمحہ نہیں کہ قرآن مجید بالکل اپنے آغاز ہی میں واہ واہ واہ، قاری قرآن کے دل میں اتر جاتا ہے، واہ واہ واہ، کیا اور منشور دل ہے۔ میں اتر کر، روح میں اتر کر اسے سمجھاتا ہے کہ ایک ایسا نظام بھی ہے قرآن کے پاس جس کو تم اپنا لو تو نسلیں، کھیتیاں، کائنات کیا سب بات، فساد اور تباہی سے واہ بچ سکتے ہیں۔ کیا خوبصورت، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، شاہ صاحب قبلہ نے کیا خوبصورت بات کی ہے اللہ تفسدوا فی الارض کے تحت کہ قرآن کا منشور کیا ہے، اور قرآن کیا چاہتا ہے کہ زمین میں نہیں، نسل میں کسی جگہ فساد نہ ہو۔ اور وہ دین کتنا پیارا ہے، جہاں کتے کو پلانے سے، پانی پلانے سے جنت مل رہی ہے، وہ دین کتنا پیارا ہوگا جو چاہتا ہے کہ فساد نہ ہو، بس ہر طرف امن ہو۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین اکرام، آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ حکمت قرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور حکمت کا، علم کا دریا رواں ہے۔ شاہ صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری اصلاح ہو رہی ہے۔ شاہ صاحب قبلہ، اس آیت کے اندر قیل لہم بھی فرمایا گیا۔ یہ جو قیل لہم ہے، اس قول کا قائل کون ہے، اور یہ کس نے منافقوں سے یہ کہا قیل لہم؟ میں چاہوں گا اس پہ کچھ موتی عطا فرمائیں۔ محترم قاری صاحب، میں آپ سے معذرت چاہ کے جی تھوڑا لا تفسدوا فی الارض پر ہی ٹھیک ہے، اپنی گفتگو کو مکمل بسم اللہ، بسم اللہ، کرنا چاہوں گا، بالکل ٹھیک۔ پھر ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ قرآن مجید نے فساد، ماپ تول کے نظام کا تباہ ہونا، میرٹ تباہ ہونا، اس کو فساد قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ اہم بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں میرٹ تباہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرٹ تباہ ہے، ماپ تول کا نظام تباہ ہے، امانتیں برباد ہیں، دیانتیں ختم ہو چکی ہیں۔ اللہ اکبر، تو کیا قرآن مجید ایک مسیحا کی طرح انسانیت کے سر پر دست شفقت رکھتا ہوا نظر نہیں آتا اللہ اکبر، کہ وہ کہتا ہے فساد ختم کرو؟ اس کے ساتھ ہی میں ایک اور معنی بھی عرض کروں گا کہ معاشروں میں جس وقت ناہمواریاں پیدا ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے، تو ان ناہمواریوں کا پیدا ہونا بھی فساد کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر، مثلا دولت مند لوگ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، غریب پستا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ناہمواری ہے۔ جی امیر کے بچے کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع میسر ہیں، غریب کے بچے کو پڑھنے کے لیے نہ موقع میسر آتا ہے، نہ حالات اس کا ساتھ دیتے ہیں، جی، یہ ناہمواری ہے۔ ایک انسان محنت کرتا ہے، مزدور بوند بوند پسینہ اپنے ماتھے پہ سجاتا ہے، اللہ اکبر، تو کیا اس کی محنت کے مطابق اس کو معاوضہ ملتا ہے؟ اللہ، قرآن مجید کا اصل عنوان تو یہ ہے واہ واہ واہ، کہ عبادت میں جہاں خرابیاں ہوں وہ فساد ہے، قرآن مجید ان کو درست کرتا ہے۔ معاشرت میں جو خرابیاں ہوں، قرآن مجید اس فساد کو ختم کر کے
واہ، معاشرت کی اصلاح کرتا ہے۔ کیا بات، معاش اور اقتصاد میں جہاں خرابیاں پیدا ہوں، ٹھیک، قرآن مجید اس فساد کو ختم کر کے اصلاح کی طرف واہ واہ، لے آتا ہے۔ پھر میں عرض کروں گا کہ سب سے بڑی چیز تفرقہ بازی کا ناسور ہے۔ اللہ اکبر، جتنے مذاہب پٹے ہیں وہ تفرقہ بازی سے پٹے ہیں۔ ٹھیک، اسلام نے تو اپنے آغاز میں کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ اکبر، فکری بنیاد قرآن نے دی تھی کہ اگر اس سے تم ہٹو گے تو فساد ہوگا۔ قرآن مجید نے تو فساد ختم کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں کو متحد الجہد کرنے کے لیے اللہ اکبر، ایک نظام دیا۔ اس صالحانہ نظام کو ختم کرنا فساد ہے۔ اللہ اکبر، اور محترم قاری صاحب میں عرض کروں کہ پیدائش دولت، تقسیم دولت معاش کی جان ہے کہ انسان دولت کما نہیں سکتا، کما لے وہ محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ صحیح، ڈاکو چور اگر وہ محفوظ کر لے تو تقسیم کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ جی، تقسیم دولت، پیدائش دولت، اگر ان سارے عنوانات کائنات میں دیکھیں درم برم لوگوں کو کر دیں تو قرآن مجید آ کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے کہ اگر تم اصلاح چاہتے ہو تو مہد قرآن میں آ جاؤ، قرآن تمہیں اصلاح کا ایک نظام عطا کر دے گا۔ میرے خیال میں لا تفسدوا کے اندر ان تمام معنویتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے صحیح، کہ اس دنیا کے اندر فساد بند کرو، فساد نہ بچاؤ، فساد سے رک جاؤ اور اصلاح اور صلاحیت کی طرف آنے کی کوشش کرو۔ کیا بات۔ شاہ صاحب اس یہاں میں ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا، جہاں آپ نے فرمایا کہ جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں تو کوئی کاروباری لیول ہو تو اس میں ہر قسم رنگ و نسل کا بندہ کاروبار میں شامل ہوتا ہے، اتفاق ہو جاتا ہے، لیکن مذہبی طبقہ جو ہے اس کے اندر بڑا اختلاف ہے۔ تو یہ جو مذہبی طبقے کے اندر اختلاف ہے، یہ اس کو آپ کس انداز سے دیکھیں گے؟ محترم ہمیں اس کو انشاءاللہ تعالی فرقہ واریت، اسباب فرقہ واریت ٹھیک، اور اس دلدل سے نکلنے کے عزائم کیا ہو سکتے ہیں، طریقے کیا ہو سکتے ہیں، تفصیل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ حبل اللہ کو ہم پکڑ لیں خلوص دل سے واہ واہ واہ، تو ہمارے فروعی مسائل خود بخود حل کیا بات، کیا بات۔ میرا وہی سوال آپ کے سامنے ہے کہ قیل لہم کہا گیا نا اس آیت مبارکہ کے اندر، اور اس پہ اس قیل لہم کے یہاں جو قول کا جو قائل کون ہے، اور میں چاہوں گا کہ کس نے منافقوں سے یہ کہا قیل لہم، میں اس پہ چاہوں گا کچھ موتی عطا فرمائیں۔ محترم المقام اس پر مفسرین نے 3 آراء ٹھیک ہے، ارشاد فرمائی ہیں۔ ٹھیک، بیضاوی ہمارے بہت معروف مفسر ہیں، بالکل ٹھیک، بذات خود یہ کتاب ایک آئینہ ہے جس میں قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اس کا ایک معاشی ہے کونوی، جی، اور دوسرا معاشی ہے اس کا کوراہی، اور تیسرا ہے شیخ زادہ۔ اگر آپ ان کو ملا کر کے پڑھیں تو ایک قول یہ ہے کہ یہ قول اللہ ہی کا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اور تیسری رائے یہ ہے کہ مسلمان جو کچھ سوچتے تھے یا کہتے تھے یہ عام مومنوں کی رائے کو قول سے تعبیر کیا گیا، اور وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کہہ دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شاہ صاحب قبلہ، یہاں آپ نے فساد پہ تو بڑی مفصل گفتگو فرمائی ہے، فساد کا لغوی معنی بتایا، اس باب میں مفسرین نے کچھ اس میں کچھ اور میں چاہوں گا تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ جناب یہ سوال جو آپ نے پوچھا ٹھیک، یہ بہت عام ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک انداز ہے قرآن مجید کے سمجھنے کا کہ ہم اس کو لغت، اس کی زبان، اس کے الفاظ اور اس کے ترکیب کے در و بست کو سامنے رکھیں، ٹھیک ہے، اور عصر حاضر کے مسائل اس کے سامنے لے آئیں، اور پھر سوچیں کہ قرآن ہماری رہنمائی کیسے کرتا ہے۔ اور یہ انداز بھی بڑا معقول ہے کہ ہمارے اسلاف نے
ہمارے اکابر نے کس طرح اس کو سمجھا ہے اور انہوں نے کیا رائے اختیار کی ہے، اس باب میں علامہ فخر الدین رازی جو ہیں ٹھیک ہے، وہ میں کہوں گا کہ ایک ایسے مفسر ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ تفسیر کی روٹ اور جڑ واہ واہ، بیان کرتے ہیں۔ کیا بات، تو علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طرح ایک مقام پر ابن کثیر نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ 5 معنی ہیں ٹھیک ہے، فساد کے، جی، اور میرے خیال میں بڑی اہم بحث ہے واہ جو واہ، ہمارے بزرگوں نے کی ہے، ہمارے اسلاف نے کی ہے۔ سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فساد ہے وہ جناب وہ ہے خروج الشیء عن الاعتدال، اللہ اکبر، کہ اعتدال سے جس وقت کوئی چیز نکل جائے واہ واہ واہ، کیا بات ہے، اس کو فساد کہتے ہیں۔ واہ واہ، ہر چیز کا اعتدال اس کے حسن کی علامت، علامت اور واہ دلیل ہوتی ہے۔ کیا بات، میرے محترم قاری صاحب، اس وقت اگر دیکھیں تو سب سے بڑا فساد یہی ہے کہ ہم افراط اور تفریط میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسی، مذہبی ابحاث کو دیکھیں، جی، مذہبی سوچوں کو دیکھیں تو یہاں بھی آپ کو افراط اور تفریط نظر آئے گا۔ اگر آپ رہنے سہنے کا انداز دیکھیں تو توازن بگڑا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ یہ پہلا معنی ہے جو علامہ فخر الدین رازی نے کہا کہ اعتدال کا تباہ ہو جانا ٹھیک ہے، فساد ہے۔ بالکل، دوسرا معنی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مخادعت کا نظام جو اسلام کو چیٹ کرے، مسلمانوں کے افکار، ان کی تہذیب اور ان کے تمدن کو درم برم کرے، ٹھیک ہے، یہ فساد ہے۔ مثلا مسلمانوں کے راز چھپا کر کے کسی تک پہنچا دینا، اللہ اکبر، مسلمانوں کی جو ان کی اپنی ترقی کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے بارے میں دوسروں کی جاسوسی کرنا، یہ فساد ہے۔ آپ حیران رہیں گے کہ علامہ رازی نے آج سے کتنے 100 سال پہلے جی، ان کا ذہن استحکام ریاست کے کتنے اہم مسئلے کی طرف اللہ اکبر، پہنچا، واہ واہ، اور اس کو انہوں نے اس عنوان سے تعبیر کیا کہ مخادعت المسلمین، جی، مسلمانوں کے نفع کو جو چیز نقصان پہنچاتی ہے، کاز آف مسلمز کو جو چیز دھچکا لگاتی ہے، وہ فساد ہے، اور اس فساد کو ختم ہونا چاہیے۔ ٹھیک، پھر آپ کہتے ہیں کہ مدارات المنکرین، کہ آپ مسلمانوں سے محبت تو نہیں کرتے ہیں، جی، آپ کا پیار اپنے ہم فکر لوگوں سے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ پیار کے پینگے غیروں کے ساتھ رچا رہے ہیں، اللہ اکبر، منافقین کے ساتھ، منکرین کے ساتھ، وہ لوگ جو ڈیڈلی اگینسٹ ہیں اسلام کے اور قرآن کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیجز کے اور آپ کی تعلیمات کے، ان کے ساتھ مدارات کرنا یہ فساد ہے۔ علامہ رازی نے کہا کہ کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، معنی یہ ہے جو دشمنان رسول ہیں ان سے محبت نہ کرو، اللہ اکبر، جو اعدائے دین ہیں ان سے محبت نہ کرو، تمہارے محبت کا اپنا ایک جناب کنواس ہے، اپنا ایک دائرہ کار ہے، جی، تمہیں اسی کے اندر رہنا چاہیے۔ چوتھی چیز جو جناب معصیت میں مبتلا ہونا، گناہوں میں پڑ جانا، اللہ، اور بڑے چھوٹے کبائر ان گناہوں کا ارتکاب کرنا، یہ فساد ہے۔ گویا لفظ دیکھیں 2-3 ہیں جن کا مجموعہ ہے، لیکن آپ نظر کہا گا آسمان کے ستاروں سے لے کر زمین کے ذروں تک کوئی ایسا عنوان نہیں ہے جس کو قرآن نے نبھا نہ دیا ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی 5واں معنی بھی ہے، جی، 5واں کتمان کفر، ٹھیک ٹھیک، کتمان کفر، جی، ایک چیز غلط ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز ٹھیک ہی نہیں ہے، تو آپ کسی کے ساتھ مسلط جو ہو جاتے ہیں کہ اگر میں نے یہ بات کی تو جناب اس آدمی کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کا نازک افگینہ دل کا ٹوٹ جائے گا۔ کلیئر نیٹ کلین رہنا واہ اس واہ، آیت کا درس۔ کیا بات،
میں نے پانچویں کی طرف اشارہ اس لیے کیا تھا، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے امام رازی نے جب یہ 5 معنی بیان کیے تو شاید ان کے سامنے پنجتن کا نام آیا ہوگا، تو انہوں نے 5 اس کے معنی بیان کیے ہیں۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام آپ کا خیر مقدم ہے، حکمت قرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں اور قرآن پاک کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب ہماری اصلاح فرما رہے ہیں۔ شاہ صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور شاہ صاحب قبلہ یہ منافقین سے کہا جاتا تھا کہ فساد نہ کرو، لیکن وہ آگے سے کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ تو فسادی تھے۔ یہ جو کہتے تھے ہم اصلاح کرنے والے ہیں، وہ اس بات کس طرف اشارہ کرتے تھے؟ محترم قاری صاحب، جی اصل میں اگر آپ قرآن حکیم پڑھیں تو مفسدین اور مصلحین ٹھیک ہے، یہ 2 اصطلاحیں ہیں ٹھیک ہے، قرآن مجید کی، جو بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ٹھیک ہے، واقع ہوتی ہیں۔ سبحان جو مفسد ہے وہ مصلح نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر، اور جو مصلح ہے وہ مفسد نہیں ہو سکتا۔ یہ ضد ہے ایک دوسرے کی۔ ہاں، اور ایک جگہ مصرفین کو بھی مفسدین کہا گیا ہے قرآن مجید نے، کہ جو فضول خرچ ہیں، ٹھیک نہیں ہیں، ان کو بھی قرآن مجید نے کہا کہ یہ مفسدین ہیں، اللہ اکبر، فساد کرنے والے ہیں۔ ٹھیک، لیکن میں آپ کے سوال کی طرف اختصار کے ساتھ جی ایک اور اشارہ کرنا چاہوں گا کہ مدینہ شریف کے اندر جو لوگ رسول اللہ علیہ السلام کی تحریک کو نہیں سمجھ سکے، جی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہتری کے لیے ہر میٹھا کلمہ ان کے نام کیا تھا۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دکھوں کا مداوع کیا تھا۔ آپ نے اپنے کردار سے اور اپنے اخلاق کی عظمتوں سے اور فضیلتوں سے ان کی تقدیر تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ اکبر، لیکن وہ سوچ یہ رہے تھے کہ اگر اسلام کی تحریک عام ہو گئی جی اور دعوت محمدیہ کی معراج ہو گئی تو شاید وہ ختم ہو جائیں گے، اور ان کا وجود وہ لوگ سمجھتے تھے کہ خطرے میں ہے۔ تو وہ جتنی جہتیں نفاق کے اندر میں نے بیان کی وہ سارے ان کے مرتکب تھے، ٹھیک ہے، لیکن انہیں خطرہ یہ تھا کہ اگر ہم اصلاح کے نام پر کام نہیں کریں گے تو دنیا میں پذیرائی ہماری نہیں ہوگی اور ہم جھاگ کی طرح مٹ جائیں گے۔ اس لیے یہ ایک منصوبہ بندی تھی، ٹھیک ہے، یہ ان کی ایک حکمت عملی تھی کہ تحریک اسلام کے سامنے، اس کے فیض کے سامنے بند باندھ دیں، اللہ اکبر، اور بند باندھنے کے لیے انہوں نے سوچا تھا کہ ہم اصلاح کے نام پر کام کریں گے۔ میرے لفظ اللہ بچائے کہ کہیں یہ پھٹ نہ جائیں، جی لیکن میں قاری صاحب عرض کروں گا کہ اس وقت بھی اسلام کے خلاف جتنی تحریکیں، جتنی تنظیمیں، جتنے منظمات کام کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی اصلاح کے عنوان پر کام کر رہے ہیں، مستقبل، لیکن اصل میں وہ تیز قسم کے تیشے رکھتے ہیں جی جن سے وہ اسلام کے عظیم اور سایہ دینے والے درخت کی شاخیں کاٹنا چاہتے ہیں۔ اس آیت سے آپ ان کام کرنے والوں کا مزاج آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے کیا کہا، لا تفسدوا فی الارض جی، قالوا انما نحن مصلحون۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی آنکھوں کی جہت ٹرن کر دیں جی اور رخ پھیر دیں تاکہ وہ اس عنوان کی طرف سوچیں ہی نہیں۔ ٹھیک، حالانکہ قاری صاحب جس کے بدن میں درد ہو رہا ہو اللہ اس کے لیے عنوان تو درد ہی ہوتا ہے اللہ کہ اس سے شفا اس کو مل جائے۔ کسی نہ کسی وقت مسلمانوں کو سمجھ آ جائے گی جی، کہ کون ان کی اصلاح کرنے والا ہے واہ واہ، اور کون ان کو برباد کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام قبلہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کا جو ٹائٹل ہے نا، ٹائٹل وہ امن کا ہے لیکن اندر ظلم ہے۔ شاہ صاحب قبلہ یہاں پہ انہیں فسادی کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ فسادی ہیں مگر وہ شعور نہیں رکھتے فساد کے۔ اس پر میں چاہوں گا کچھ روشنی ڈالیے۔ الا انہم جی هم المفسدون ٹھیک، ولکن لا یا شروع یشعرون۔ ٹھیک،
خبردار وہی ایک تو میں عرض کروں گا کہ یہ جو امزہ استفہام کا ہے یہ جس وقت حرف نفی پر آ جائے واہ واہ، تو اس کے آگے جو بات بیان کی جاتی ہے وہ محل قسم میں ہوتی ہے. اللہ اکبر، گویا صرف سادی سی بات نہیں ہے کہ خبردار وہی فسادی ہیں، بلکہ جو متکلم ہے گویا قسم کر رہا ہے قسم سے واہ واہ واہ، کہ فسادی یہی ہیں، حالات میں وائلنس یہی پیدا کر رہے ہیں، ٹھیک بربادی یہی پیدا کر رہے ہیں. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ. ٹھیک، آج شعور پر میں صرف جی اتنا عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی جاندار چیزیں بنائی ہیں ان میں سینس آف پریزرویشن جو ہے جی، قاری صاحب وہ اللہ نے رکھا ہے. اللہ اکبر، مثلا آپ دیکھیں کہ ایک سامن کے موسم میں ایک کیڑا ہو، جی وہ جس وقت پانی میں یا کیچڑ میں پڑا ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ اس پر ایک چٹکی نمک ڈالیں تو آپ دیکھیں کہ وہ اس طرح سمٹ جائے گا. اللہ اکبر، کیوں سمٹے گا؟ اس کے اندر احساس ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے والی چیز نقصان پہنچا رہی ہے، وہ تڑپ تڑپ کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، حیوانات میں یہ شعور ہے. مثلا آپ دیکھیں ہاتھی کو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جی کہ وہ جب چلتا ہے تو وہ پھونکے مارتا ہوا چلتا ہے، اس لیے کہ اس کے شعور میں ہے کہ ایک چھوٹا سا کیڑا چیونٹی اگر میری سونڈ پر چڑھ گیا، وہ کاٹ گیا تو اتنا بڑا جانور گر جائے گا. اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے فطرت میں پھونکیں رکھی ہیں ہاں تاکہ کہیں سے کوئی چیونٹی جناب اس کی سونڈ پر چڑھ کر کاٹ نہ لے. اس میں شعور ہے. آپ اسی طرح آپ دیکھیں چوہا اور چوہیا ہے، جی ان میں سے ایک کو اگر تکلیف پہنچے تو 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کے جوڑے کو پتہ چل جاتا ہے اللہ اکبر، کہ میرا جو جوڑا ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہے. ہر چیز میں شعور ہے کہ یہ چیز مجھے نقصان دینے والی ہے، میں اس سے اوائڈ کروں. رب کریم نے کہا لیکن یہ جو منافق ہیں ان میں اتنا شعور بھی نہیں جتنا کائنات کی دیگر چیزوں میں اللہ، ہے واہ واہ کہ واہ، وہ اپنے نقصانات سے بچتے ہیں، مشکلات سے بچتے ہیں، اندھیروں سے بچتے ہیں. ان میں سینس ہے کہ تکلیف سے ہم بچ جائیں، لیکن ان میں سینس نہیں ہے کہ مصطفیٰ تو رحمۃ اللہ عالمین ہیں، واہ وہ واہ، ان کو نوازنے کے لیے آئے ہیں، واہ اور جو نوازنے کے لیے آئے ہیں وہ قدر کرنے کے بجائے ان کی مخالفت کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شاہ قبلہ اس میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کا ذکر آیا، لفظ ارض کا. تو میں چاہوں گا لفظ ارض پر یہ کیا چیز ہے، اس سے مراد کیا ہے اور اس کا اطلاق تفسیری کیا ہے؟ جی میں چاہوں گا اس پہ ذرا روشنی ڈالی. اچھا میں عرض کروں گا اس پر مفسرین کی 3 آراء ہیں. بسم اللہ. پہلی رائے تو یہ ہے کہ الارض سے مراد ارض ہی ہے، زمین، پوری زمین ٹھیک ہے، اس سے مراد ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مدینہ شریف ہے. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. تیسری رائے اس سے یہ ہے کہ اس وقت کی ریاست اسلامی، اس کے اندر مکہ شریف سے لے کر مدینہ شریف اور اس کے حوالی خیبر تک جتنے علاقے آتے تھے ان علاقوں کی طرف الارض کہہ کر کے اشارہ کیا گیا ہے، لیکن جمہور مفسرین نے پہلے ہی معنی کو ترجیح دی ہے. ٹھیک. اچھا شاہ صاحب اس میں خاص طور پہ جب منافقین کا ذکر ہوا تو ظاہر ہے روئے جب سرکاری دو عالم کی بارگاہ میں وہ جب عبداللہ بن ابی منافقین کے گروہ وہ مخاطب تھے، تو کیا اس دور میں بھی منافقین موجود ہیں؟ اچھا قاری صاحب بہت اچھا سوال کیا. ٹھیک. میں عرض کروں کہ اس پر 2 روایتیں میری نظر سے جی گزری ہیں. ٹھیک. ایک روایت تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ منافقین کا وجود صرف دور رسالت میں. یہ قول حضرت حذیفہ کا، اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. واہ واہ. لیکن اس کی تشریح محدثین نے اور شارحین نے کی ہے کہ مراد اس کی یہ ہے کہ جتنے مضر اور تکلیف دینے والے منافقین عصر رسالت میں تھے شاید اس کے بعد پیدا نہ ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسرا قول ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا. اگر میں بھولتا نہیں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہیں: ان اہل هذه الآیہ
لم یاتوا، اللہ کہ اس آیت میں جن لوگوں کو مراد لیا گیا ہے وہ ابھی نہیں آئے ہیں۔ اللہ کیا کہیں ناظرین کرام، منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت حذیفہ پاک کا ذکر ہوا، کیا رازدان مصطفیٰ تھے۔ جب کوئی نماز جنازہ بھی آتا نا تو میت آتی تو سیدنا عمر فاروق جیسا بندہ، اتنی بڑی شخصیت، وہ پوچھا کرتے تھے حذیفہ ہے اس میں موجود ہیں؟ میں قبلہ حضرت علامہ پیر سید ریاض شاہ صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کروں گا، اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔